بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم زینب. وعلیکم السلام. جی زینب، اب ہم کنٹینیو کریں گے 12th جز کے ٹاپکس اور وہ سورز، اور اس میں ہم نے، آپ کو یاد ہوگا، سورہ ہود کا بھی تھوڑا سا حصہ ہے جو 11th کے اینڈ میں تھا، وہ کور کریں گے، اور 12th میں سورہ ہود ہے اور سورہ یوسف ہے. ٹھیک ہے، اس کی بات کریں گے. تو بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سورہ ہود بھی پروفٹ کے نام پہ ہے. ٹھیک ہے، ہود علیہ السلام تھے، اس کے ٹاپکس بتائے ہوئے ہیں. اس میں اللہ میاں نے قرآن کی کچھ کوالٹیز بتائی ہیں کہ بیسیکلی زینب اس بک میں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس بک میں کوئی بھی مسٹیک نہیں ہے، یہ ایسی طرح لکھی ہے کہ اٹس وداؤٹ ایرر. ٹھیک ہے، اور یہ تفصیل سے لکھی ہے، ہر چیز بہت ڈیٹیل میں بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو کوالٹیز آپ نے یاد رکھنی ہے قرآن کی. اس بک کا آتھر کون ہے؟ آتھر کون ہے؟ آپ بتاؤ. قرآن جو ہے کس کی بک ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا آتھر. ٹھیک ہے، اور آتھر کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ حکیم ہے. ریولیشن جو ہے وہ حکمت والی، یعنی فل آف وزڈم، اور خبیر ہے. ٹھیک ہے، یعنی خبیر وہ ہوتی ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کیا ہونا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، کب ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ان لوگوں کو جو یہ کوسچن کرتے تھے کہ یہ بندوں نے بنائی ہے، یہ مین میڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ایسی 10 صورتیں لیں، 10 سورز آپ بنا کے لے آئیں ایسی، یا ایک سورہ لے آئیں، یا ایون ایک ورس لے آئیں. ٹھیک ہے، لیکن آف کورس پیپل could not accept this challenge, right? تو پھر اس میں آتا ہے سورہ ہود میں توحید اور اس کے دوبارہ اس کے ایویڈنس. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی، دیکھو اللہ تعالیٰ کی وننس کی ہے کہ سب جتنی بھی کریشن ہے نا، ان سب کا رزق اور پرووائڈر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پہ میسج، جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے رسالت، اور 7 میسنجرز کا ذکر کیا. نوح علیہ السلام کا بتایا، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ صرف کچھ لوگ تھے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو مانا. ٹھیک ہے، اور وہ جو کشتی بنائی تھی ان میں آگے تھے، وہ بچ گئے تھے، باقی سارے ڈوب گئے تھے. they all were sunk in water. ہود علیہ السلام کا، ان کے جو لوگ تھے، اینڈ آلسو نوح علیہ السلام کی جو وائف اینڈ بیٹے تھے، ان نے بھی نہیں مانا تھا نا شپ میں جانے کا. رائٹ. وہ کہہ رہے تھے ہم ماؤنٹین کے ہائی والے، وہ کہہ رہے تھے ہم سب سے ہائی والے ماؤنٹین پہ چلے جائیں گے جی، اور پانی ہمارے تک نہیں آ پائے. جی بالکل ایسے ہی ہے. لیکن دیکھو جب پانی آیا تو ماؤنٹینس وہ بھی ڈوب گئے، سب ڈوب گئے، صرف وہ لوگ بچ گئے جو شپ میں تھے. ٹھیک ہے، ہود علیہ السلام جو ہے نا، یہ عاد کے لوگ تھے، جو قوم تھی نا. عاد کے لوگ کا کیا مطلب؟ یہ قوم عاد تھی نا، ایک قوم تھی، ایک نیشن تھا. تو جو پروفٹ کا نام تھا وہ ہود علیہ السلام تھا، جو اس نیشن کو بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے، عاد کی جو نیشن تھی نا، قوم عاد، ان کو بھیجے گئے تھے. یہ بہت پاورفل لوگ تھے، بہت پاورفل لوگ تھے. لیکن کیا ہوا، بہت تھوڑے لوگوں نے ہود علیہ السلام کی بات مانی، اور ان پہ اللہ تعالیٰ نے ٹورنیڈوز آئے، ان میں طوفان آئے، اور یہ بیسیکلی تباہ ہو گئے، ڈسٹروائے ہو گئے. جن نے مانی تھی وہ بچ گئے، جن نے مانی وہ بچ گئے. ٹھیک ہے، بچے کیسے تھے؟ تو وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں نا، جس پہ اللہ تعالیٰ کا، جن پہ عذاب آنا ہوتا ہے نا ڈس بلیورس پہ، تو وہ ان پہ ہی آتا ہے. دیکھو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے اس میں تھا، موسیٰ علیہ السلام وہ جن ان پہ ایمان لائے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں، سمندر میں بھی راستہ نکال دیا، اور وہ بچ گئے، دوسرے والے ڈوب گئے. اسی طرح نوح علیہ السلام کی بھی شپ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈال دیا، جو ایمان لائے وہ بچ گئے، باقی سارے پانی میں ڈوب گئے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ہوا، ٹورنیڈو آیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نا، جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا ٹورنیڈو اس کو نقصان پہنچائے گا، اور جس کو نہیں چاہے گا اس کو نہیں پہنچائے گا. پھر صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، یہ بھیجے گئے تھے، ایک اور نیشن تھی جن کا نام تھا سمود. ٹھیک ہے، ان کی طرف یہ بھیجے گئے تھے. ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کیا کہ ان کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی ایک جو شی کیمل ہے نا، وہ پہاڑ کے اندر سے نکلے. تو انہوں نے یہ خواہش کی، اور وہ شی کیمل نکلا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اس کیمل کو کل کر دیا. کیوں؟ بس انہوں نے یہ ایک غلط حرکت کی، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا ان پہ. کیا عذاب کیا تھا؟ وہ بھی مر گئے. ٹھیک ہے، اور اب پھر ان کو فیل ہو رہا ہوگا نا کہ اگر کسی کو مارتے ہیں تو خود کیسے جی ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اینجلز جو ہیں نا، وہ ان کے پاس آئے اور ان کو ایک گڈ نیوز دی کہ آپ کو بیٹا ملے گا، ایک اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام کو بھی ایک بیٹا ملے گا، یعقوب علیہ السلام. تو اینجلز نے آ کے ان کو ایک گڈ نیوز دی. ٹھیک ہے، پھر لوط علیہ السلام کا پتہ ہے آپ کو؟ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کے پروفٹ تھے اور میسنجر تھے. تو ان کی جو نیشن تھی نا زینب، وہ بہت وہ بے شرم تھے، بے حیا لوگ تھے.
ٹھیک ہے. کی یہ جو لوط علیہ السلام تھے یہ شیم لیس پیپل تھے. ٹھیک ہے. یہ خدا علیہ السلام بھی نہیں وہ تو اللہ میاں کے پروفٹ تھے نا بیٹی. جو صرف لوگ تھے ان کے جو ان کی نیشن میں لوگ تھے وہ غلط کام کرتے تھے, یعنی بے شرم لوگ تھے, گندے گندے کام کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو ان پہ بھی عذاب آیا. ٹھیک ہے. اور ان پہ بہت سخت عذاب آیا. ٹھیک ہے. ان پہ بیسیکلی ان کو زمین سے اٹھایا گیا, ان لوگوں کو پھینکا گیا, پھر ان پہ پتھروں کی سٹونز کی بارش ہوئی. سوچو کیسی بارش ہوگی, وہ بلٹس کی طرح سٹونز آئے ہوں گے اوپر سے. تو ان پہ بھی عذاب آیا. ٹھیک ہے. اور پھر شعیب علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. ان کی جو نیشن تھی نا وہ آنیسٹ نہیں تھی, میجرنگ میں ناپ تول میں کمی کرتی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا جرم ہے. کوئی بندہ کسی سے لے رہا ہے کوئی چیز اور آپ سے وہ کہتا ہے مجھے 5 kg دے دو, اور آپ اس کو 4 kg دے دیتی ہو, پیسے 5 کے لے لیتی ہو, تو آپ نے آنیسٹی نہیں کی نا, چیٹنگ کی. تو چیٹنگ کرتی تھی ویئنگ میں. ان پہ بھی عذاب آیا اور یہ بھی ختم ہو گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے, وہ تو پہلے بتائی ہے, فیرو جو تھا اور وہ بیسیکلی اس کے فالوورز وہ پانی میں ڈوب گئے تھے. پھر زینب اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ اس دن کو کہا جاتا ہے ڈے آف پریزنس بھی. اس دن کوئی ایبسنٹ نہیں ہو سکتا. ایوری ون مسٹ بی دیئر. جسٹ لائک اسکول میں تو ایبسنس ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن اس دن نہیں ہو سکتی, کوئی نہیں بچ سکتا, کوئی نہیں بھاگ سکتا. سب نے جو کیا بالکل بالکل. دیٹس وائی قیامت والا دن جو ہے اس کو ڈے آف پریزنس کہتے ہیں. اور اس دن اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے علاوہ کوئی بات نہیں کر سکتا. نو ون کین ٹاک. جسٹ لائک کبھی کبھار کچھ لوگ سیلری میں نہیں اٹھ سکتے, اللہ تعالیٰ سب کو اٹھائیں گے اس دن سب کو اٹھائیں گے. ایگزیکٹلی. اور زینب 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے, ایک برے لوگ, ٹھیک ہے, اور ایک اچھے لوگ. اب برے لوگ کون سے ہیں؟ دوز جو کہ کافر مر گئے, وہ بھی برے لوگ ہیں. اور وہ مسلمان جنہوں نے گناہ کیا, ٹھیک ہے, وہ بھی برے لوگ ہوں گے. جن کے گناہ زیادہ ہیں اس دن وہ بھی برے لوگ ہیں. اور اچھے لوگ وہ ہوں گے جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی اور وہ ہیونز میں, جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے. تو دیز آر 2 ٹائپس آف پیپل. تو یہ تو ہوگی سورہ ہود. اور نیکسٹ سورہ پتہ ہے کون سی ہے ہماری؟ سورہ یوسف. یوسف علیہ السلام کے نام پہ اس سورت کا نام ہے. اور اس میں ان کی سٹوری آئے گی, بڑے مزے کی سٹوری ہے ان کی. سب سے پہلے تو بیسیکلی قرآن کے بارے میں بتایا گیا کہ قرآن عربی ہے. اس کو قرآن عربی اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو جن لوگوں پہ یہ نازل ہو رہا تھا نا, جو ایڈریسی تھے, جس کو قرآن ایڈریس کر رہا تھا, وہ عرب تھے. حضور صاحب جہاں رہتے ہیں مکہ, اور وہ عربی بولتے تھے. ٹھیک ہے. وہ اس کے فرسٹ عربی تھے, اور اسی لیے وہ ان کی لینگویج میں آیا تاکہ وہ لوگ اس کو سمجھیں اور پھر آگے پوری دنیا میں اس کو اسپریڈ کریں. ٹھیک ہے. اسٹوری آف یوسف علیہ السلام زینب سنتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا ذکر کیا ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام جو تھے وہ کریم بن کریم تھے. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ ریفر کر رہے ہیں ان کے 4 فادرز کو. کریم بن کریم یعنی ان کے جو 4 فادرز ہیں نا, یعنی ان کے فادر, پھر گرینڈ فادر, ٹھیک ہے, ان کو ریفر کر رہے ہیں. اچھا, جو ان کے فادر تھے نا یوسف علیہ السلام کے, ان کا نام تھا یعقوب علیہ السلام. ان کے 12 بیٹے تھے, 12 سانس. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام بہت پیارے تھے, بہت خوبصورت تھے, اور یعقوب علیہ السلام کو وہ سب سے زیادہ پسند, ہاں, ان کے وہ فیوریٹ تھے. ٹھیک ہے. اور یعقوب علیہ السلام بہت پیار کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے, کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. وہ چھوٹے تھے, اور ان کے جو باقی 12 بردرز تھے نا, 11 وہ 11 ٹوٹل 12 تھے نا. تو باقی جو ان کے 11 بردرز تھے نا, وہ ان سے بہت جیلس تھے. ایگزیکٹلی. تو یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے پتہ کیوں پیار کرتے تھے؟ ایک تو ان کی مدر بھی جو تھی نا وہ اللہ کے پاس چلی گئی تھی جب وہ چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ بہت خوبصورت تھے اور بہت اچھا کیریکٹر تھا ان کا. وہ کوئی غلط بات, کوئی غلط چیز, کردار بہت زبردست تھا ان کا. ٹھیک ہے. اچھا, پروفٹ یوسف علیہ السلام کو زینب ایک دن ڈریم آیا. ڈو یو نو اباؤٹ دیٹ؟ ایک ڈریم آیا جس میں انہوں نے دیکھا 11 اسٹارز, مون اینڈ سن جو ہیں وہ ان کو پروسٹریٹ کر رہے ہیں, جھک رہے ہیں ان کے آگے. ٹھیک ہے. کس لیے جھک رہے تھے؟ اب وہ دیکھو نا کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے یہ خواب اپنے فادر یعقوب علیہ السلام کو سنایا, اور یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ والا ڈریم آپ نے اپنے بردر سے نہیں شیئر کرنا. ٹھیک ہے. اب وہ بیسیکلی انڈیکیشن تھی کہ یہ جو ان کے بردرز ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. تو یہ بردرز ان کے بہت جیلس تھے یوسف علیہ السلام کے. انہوں نے کیا کیا, یوسف علیہ السلام کو جا کے پھینک دیا ویل میں. ٹھیک ہے. ایک ویل میں پھینک دیا, اور بہت جیلس تھے, جیسا کہ آپ نے کہا انوی, یعنی ان سے حسد کرتے تھے, کیونکہ وہ اتنا جیلس تھے کہ وہ ان کو مارنا چاہتے تھے. ہاں نا, وہ پھینکا ہے بیچارے کو, جا کے ویل میں پھینک دیا.
وہ اس لیے جیلس تھے کہ وہ کہتے تھے یار جو ہمارے فادر ہیں نا وہ ان سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم سے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ کس طرح باہر آتے ہیں ویل سے, انہوں نے تو پھینک دیا. ایک دفعہ کچھ لوگ گزر رہے تھے, یہ دیکھو ویل ہے, ادھر سے پانی پی لیتے. ٹھیک ہے. تو پھر انہوں نے ویل میں دیکھا, ویل کو جب نیچے بکٹ بھیجی نا, ہاں تو یوسف علیہ السلام نے اس بکٹ کو کھینچ لی اور وہ اوپر آ گئے. ایگزیکٹلی زینب, ایگزیکٹلی دیٹس واٹ ہیپنڈ. بکٹ جب انہوں نے پانی کے لیے ڈالی تھی وہ واپس اوپر گیا تو یوسف علیہ السلام بھی اس میں آ گئے. اچھا, اب وہ بہت خوش, وہ لوگ بہت خوش, اور وہ گئے اور ایجپٹ میں جا کے جو ایجپٹ کا منسٹر تھا نا, آپ منسٹر کہہ لو یا سمجھنے کے لیے آپ کہہ لو, جو وہاں کا کنگ تھا عزیز, اس کو بیچ دیا. ٹھیک ہے. اس کو کہا کہ بہت خوبصورت تھے, تو بہت خوبصورت کہ ایک بہت خوبصورت بچہ ہے, تو اس کو سیل کر دیا اور انہوں نے خرید لیا. اچھا, پھر وہاں پہ جو ہے نا جو کنگ تھا, جو عزیز تھا, اس کی وائف کے ساتھ کچھ انسیڈنٹس ہوئے یوسف علیہ السلام کے, وہ بھی بتائے گئے. وہ بہت پسند کرتی تھی یوسف علیہ السلام کو, لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ کچھ بھی ان کا ایز سچ پسند نہیں کرتے تھے اور بہت شریف تھے. ٹھیک ہے. اور وہ ان کو کہتی تھی کہ آپ میرے پاس آؤ, لیکن وہ ان کا کوئی ریلیشن تو نہیں تھا نا ان سے. تو یوسف علیہ السلام بہت اچھے تھے, تو انہوں نے منع کر دیا. جب انہوں نے منع کیا نا, تو اس نے کیا کیا, جو ان کی وائف تھی یوسف علیہ السلام کو جیل میں دلوا دی. یوسف علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ یہ میرے قریب آتا تھا, حالانکہ الٹا تھا, وہ ان کے قریب جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو ان کو جیل میں دلوا دیا. وہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام نے نا جیل میں بھی توحید کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائی, لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لانے کی کوشش کی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نالج دیا تھا کہ وہ ڈریمز کا جو ہے نا میننگ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو خود بھی ایک ڈریم آئی تھی نا, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے نالج دیا تھا, تو وہ ڈریم کے میننگز بتاتے تھے لوگوں کو. ٹھیک ہے. اور لوگ جو ہے نا ان کے اچھے اخلاق اور ان کی ان چیزوں کی جیل میں بھی بہت تعریف کرتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے ایک دن کیا کیا کہ جو کنگ تھا نا, ٹھیک ہے, اس کا بھی ڈریم جو ہے اس کا میننگ بتایا. ٹھیک ہے. اس کو ڈریم آیا, اس نے بتایا ہوگا, اور اس نے کیا کیا, جب یہ بتایا وہ بہت امپریس ہوا وہ کنگ نا کہ ان کو یہ چیزیں آتی ہیں. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو منسٹر بنا دی اور جیل سے نکال دی اس نالج کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا, پھر یوسف علیہ السلام کے وہ جو بھائی تھے نا جنہوں نے بہت پہلے ان کو پھینکا تھا, یوسف علیہ السلام دوبارہ ان سے ملتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کے جو بھائی ہوتے ہیں نا وہ کھانے پینے کی تلاش میں ایجپٹ آتے ہیں جہاں پہ یہ ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام, اور وہاں پہ ان سے ملاقات ہوتی ہے, اور یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں. ٹھیک ہے. اور پھر ایونچولی جو ہے وہ ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ آ کے وہاں پہ ایجپٹ میں ہی سیٹل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یوسف علیہ السلام کی دعا بھی بہت خوبصورت ہے زینب, وچ از ورس نمبر 101. اس میں یوسف علیہ السلام کی دعا ہے کہ جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا کہ اے میرے رب, کہ آپ نے جو ہے نا مجھے سکھایا ہے, اور یہ جو بیسیکلی انٹرپریٹیشن ہے ڈریمز کی یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے نا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ آپ ہیں جو بیسیکلی اس نے جنت بنائی اور یہ دنیا بنائی. ٹھیک ہے. اور آپ میرے ولی ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں. ٹھیک ہے. جو کیئر ٹیکر ہوتا ہے, جو خیال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا یہ مانگی کہ مجھے مجھے ڈیتھ بھی دے ایز اے مسلم, یعنی میں ایز اے ڈس بلیور نہ ڈائی کروں, اور مجھے جوائن کر دے ان لوگوں پہ جو رائچیس ہیں, جو صحیح لوگ ہیں. Yeah, that's a great dua. You should learn that, okay? انشاءاللہ. اب یہاں پہ دیکھو نا آپ, اس میں یہی ہے کہ دیکھو کچھ چیزیں سملر تھی. یوسف علیہ السلام کے جو بردر تھے اور جو قریش کے لوگ تھے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ٹرائب سے تھے نا, تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی جو بھائی تھے وہ ان سے جیلس تھے, اور جو قریش کے بھی لوگ تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیلس تھے. ٹھیک ہے. اور وہ بھی سیم یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی چاہتے تھے کہ بس ہم ان سے بس ہماری جان چھوٹ جائے, ہم ان کو کہیں پھینک آتے ہیں, اور قریش والے بھی یہی چاہتے تھے, اور تبھی انہوں نے وہ پلان بنایا جو میں نے آپ کو بتایا, حضرت کو مارنے کا, نعوذ باللہ ان کو کل کرنے کا. ٹھیک ہے. اور ان ریٹرن یوسف علیہ السلام کو بھی تھوڑا سا نقصان ہوا, انہوں نے بھی مشکلات دیکھی, حضرت نے بھی دیکھی, لیکن ایونچولی اللہ تعالیٰ نے ان کو وکٹری دی. مطلب دیکھو نا, ایونچولی انہوں نے مکہ فتح کر لیا حضرت نے, اور ان کو بھی بیسیکلی دیکھو اللہ تعالیٰ نے کنگ بنا دیا. ٹھیک ہے نا, منسٹر بنا دیا. تو یہ سملیرٹیز بتائی ہوئی ہیں حضرت کے بارے میں, حضرت کی لائف کی, اور کچھ اور بھی سملیرٹیز ہیں. بیسیکلی وہ یہی ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ان کے بردرز نے کہاں پھینکا, ویل کے اندر, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہائیڈ ہوئے تھے لوگوں سے بچنے کے لیے, لیکن کیو ہیرا میں وہ وہاں جاتے تھے. ٹھیک ہے. وہ کیو ہیرا میں جاتے تھے اپنی اس کے لیے, اور یوسف علیہ السلام جو ہے وہ اپنا جو شہر ہے وہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے, ایجپٹ.
جی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا شہر چھوڑ کے مکہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ مدینہ. مدینہ. ٹھیک ہے. اور یوسف علیہ السلام جو وہ منسٹر بن کے بعد میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے فرسٹ ہیڈ بن گئے اسلامک اسٹیٹ کے, جب وکٹری ہوگی ان کو. ٹھیک ہے. اور جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے نا, وہ بھی بعد میں امپیرس تھے کہ انہوں نے کیا کیا, اور جو وہ قریش لوگ تھے وہ بھی بعد میں امپیرس تھے اور انہوں نے اپنی غلطی مانی. ٹھیک ہے. اور یہ چیزیں ہیں. تو اس سے نا کچھ لیسنز ہمیں ملتے ہیں بہت امپورٹنٹ سیکھنے کو, جن میں سے ایک یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی. ٹھیک ہے. اب مشکلات آئی ان پہ یوسف السلام پہ, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی. ٹھیک ہے. پیس آفٹر ٹربل. اور یہ جو حسد ہے نا, جو جیلسی ہے, انوی جسے کہتے ہیں, اٹس اے ڈیزیز, یہ ایک بیماری ہے. ٹھیک ہے. اور یوسف علیہ السلام سے ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ ان کے اچھے کریکٹرز ہیں نا, اچھے مینرز تھے, تو جیل میں بھی لوگ ان کی تعریف کرتے تھے. تو اس سے یہ چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ گڈ مینرز جو ہے نا, دے آر یوزفل ایوری ویئر, ہر جگہ کام آتے ہیں, ہر جگہ لوگ اس کی تعریف کریں گے. ٹھیک ہے. اور دیکھو, نان محرم میل اینڈ فیمیل شوڈ ناٹ میٹ ان پرائیویٹ. وہ جو عزیز کی وائف تھی وہ نان محرم تھی نا, حضرت یوسف بھی ان کے نان محرم تھے, تو ان کو اکیلے نہیں ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک لیسن ملتا ہے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ پہ فیتھ ہوتا ہے نا زینب, وہ اس کے لیے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ آئی آپ کو یہ والی بات؟ تو بیسیکلی ہمیں کوئی بھی ہارڈ شپ آئے, کوئی بھی مشکل آئے, اس میں اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے نہیں کرنا, اس میں پیشنس رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, تو یہ تو ہو گئے زینب ہمارے جو پارٹ 12 تھا, جس 12 تھا, اس کے ٹاپکس. سمجھ آئے سارے؟ چلو جی, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.